کلام خدا میں سے ہم نے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پہلی 4 آیات کا مطالعہ کیا۔ یہاں پر کلام خدا میں بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہم تمام کو زبانی یاد ہے۔ یہاں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کون سا دن آیا؟ عید پینتیکوست کا دن، اور وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ شاگردوں کا ایک جگہ جمع ہونا حیرت کی بات نہیں تھی کہ شاگرد ایک جگہ جمع تھے۔ کیوں جمع تھے؟ اس کا سیدھا سا ہمارے پاس جواب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے وقت کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا جب تک آسمان سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور یروشلم سے باہر نہ جانا۔ اسی لیے وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع تھے اور دن رات دعا میں مشغول تھے، اور وہ منتظر تھے روح القدس کے پانے کے لیے۔ روح القدس کے پانے کے لیے وہ ایک جگہ پر انتظار کر رہے تھے، کیونکہ خداوند کا حکم تھا۔ میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاگردوں کا ایک جگہ جمع رہنا یہ حیرت کی بات نہیں تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ آج کے دن یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ اتنے سارے لوگ یروشلم میں کیا کر رہے تھے؟ 16 زبانیں بولنے والے تقریباً لوگ یہاں پر لکھا ہے، جو یہودی لوگ ہیں اور الگ الگ ممالک سے آئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ۔ اسی دن پر جب پطرس نے وعظ کیا تو تقریباً 3000 لوگوں نے نجات پائی۔ 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہوئے۔ میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع تھا۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ آخر یہ یہاں پر جمع کیوں تھے؟ میرے عزیزو، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آج کون سا دن تھا؟ عید پینتیکوست کا دن تھا۔ یہ لوگ عید منانے کے لیے یہاں پر جمع تھے، یعنی کہ یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ، خداوند کی چنی ہوئی قوم، تمام تر دنیا کے ممالک میں سے آج کے دن یروشلم کی طرف اپنے مذہبی تجسس کی بنا پر جمع تھی۔ مذہبی فریضہ کو انجام دینے کے لیے یہاں پر جمع تھے، خدا کا حکم ماننے کے لیے یہاں پر جمع تھے۔ آمین آمین۔ شاگرد بھی یہاں پر خدا کا حکم مان کر جمع تھے، اور باقی تمام بھی آئے ہوئے لوگ جو عید میں آئے تھے وہ خدا کا حکم مان کر یہاں پر آئے تھے، کیونکہ خداوند نے اخبار کی کتاب میں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ سال میں تمہارے 3 بڑے مجمع ہونے چاہیے۔ سال میں 3 بار تم میرے حضور میں عید کرنے کے لیے ضرور جمع ہونا۔ سال میں 3 بار تمہارا روحانی اجتماع ہو۔ سال میں 3 بار تمہاری جو ہے وہ آپس میں ایک روحانی مجمع کی صورت میں جمع ہونا۔ اور عید پینتیکوست کا دن وہ دن تھا جب خداوند نے کہا تھا کہ اس روز تمہارا کوئی بھی مرد اپنے گھروں پر نہ ہو، سب وہاں پر جمع ہو جہاں میں وقت مقرر کروں کہ وہاں پر جمع ہونا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو یہ یہاں پر خدا کا فرمان اپنے دل میں رکھتے ہوئے خدا کے فرمان کی بجا آوری کے لیے یہاں پر جمع تھے۔ یہ یہاں پر خدا کے حکم کی بجا آوری کے لیے جمع تھے۔ یہ شریعت کی دی ہوئی عید کو منانے کے لیے یہاں پر جمع تھے، اور آج کے روز 120 ہی نے نہیں بلکہ تقریباً 3000 لوگوں نے بھی نجات پائی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اگر یہ خدا کا حکم نہ مانتے ہوتے، اگر یہ شریعت کی تابعداری نہ کرتے اور آج کے دن یہ یروشلم میں آتے ہی نہ، تو یہ نجات پا سکتے تھے؟
یہ 3000 لوگ نجات پا سکتے تھے؟ نہیں پا سکتے تھے۔ میرے عزیزو، خدا کے حکم کی تابع داری کریں گے، نجات بھی پائیں گے اور سرفرازی بھی پائیں گے، آسمانی اور دنیوی دونوں برکات حاصل ہوں گی۔ آمین آمین۔ آئیں عید پینتیکوس کے حوالہ سے کچھ تاریخی باتیں کریں، ان میں سے سیکھیں گے کہ عید پینتیکوس پر کیا 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 جاتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ عید پینتیکوس وہ عید ہے، خدا نے 3 بار کہا تھا کہ سال میں تمہارا روحانی مجمع ہو۔ ایک مجمع عید فطیر پر یعنی کہ عید فصح پر، اور ایک مجمع پینتیکوس پر، اور ایک مجمع عید قیام پر۔ 3 عیدوں کے وقت خداوند نے کہا تھا کہ تم جمع ہونا۔ آمین آمین۔ عید کا جو لفظی مطلب ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کا شاید مطلب ہے جشن منانا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، اور اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں تیار کر کے انہیں دینا، اور رشتہ داروں سے ملنا، تحفے دینا، تحائف دینا، اور ایک وقت کی عبادت کر لینا۔ حال تو آج کل اس طرح سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایک وقت کی بھی عبادت عید کے دن نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، عید کا جو مطلب ہے، عید لفظ جو ہے عبرانی لفظ موعدین سے نکلا ہے، اور موعدین کا مطلب ہے مقررہ وقت۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ مقررہ وقت، ایک ٹائم جو اپوائنٹ کیا گیا ہے، ایک ٹائم جو مقرر کر دیا گیا ہے، اور مقرر کر دیا گیا ٹائم جو ہے یہ خدا کا ٹائم ہے، انسان کا ٹائم نہیں ہے۔ آمین آمین۔ تو یہ وقت کس نے مقرر کیا؟ عید کس نے مقرر کی؟ خدا نے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، خدا نے شریعت میں قلم بند کروا دیا، وہ شریعت جس کے بارے میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن شریعت کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اسی شریعت کی کتاب میں جس کا ٹلنا ناممکن ہے، اسی شریعت کی کتاب میں خداوند نے اپنے مقررہ وقت لکھ دیے کہ اس وقت پر تم میرے حضور میں آنا، یعنی کہ میں ان وقتوں میں تم سے ملاقات کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے ملاقات کی، خدا نے ملاقات کی۔ آمین آمین آمین۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہر قوم، ہر قبیلہ عیدیں مناتے ہیں، پر بائبل کی عید جو ہے، خدا نے جو اسرائیل کو عید دی تھی، یہ سب عیدوں سے منفرد ہے۔ یہاں خدا نے موسیٰ سے کلام کر کے کہا کہ تو اس وقت پر عید کرنا، اس مہینے کی اس تاریخ کو عید کرنا، اور اس وقت تم عید کرنا، یہ تمہارا وقت ہوگا جس وقت میں تم نے عید کرنی ہے۔ عید کا دن خدا نے مقرر کیا، عید کی تاریخ خدا نے مقرر کی، اور عید میں کیا کیا لے کر آنا ہے یہ بھی خدا نے مقرر کیا، اور عید پر کیا کیا روایتیں ہوں گی یہ بھی خدا نے مقرر کیا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو بائبل میں جو عیدیں مقرر ہیں ان کی عظمت بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آدمیوں کی روایت نہیں ہے، نہ یہ بزرگوں نے تشکیل دی ہے، بلکہ یہ بزرگوں کے بزرگ نے، ہمارے خدا نے، رب الفاظ نے خود مقرر کی ہے، اور اس سے بڑی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ایک وقت خدا مقرر کرے اور بندہ اس میں کوئی نقص نکالے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آدمی کی حکمت خدا کی حکمت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، پر کیا وہ خدا کی حکمت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، خدا نے جو کچھ بھی آج تک بنایا ہے انسان کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اور خدا نے انسان کے لیے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو عیدیں بھی خدا نے اگر مقرر کیں تو ایمانداروں کے فائد کے لیے مقرر کی۔
آمین آمین آمین۔ اب اگر فوائد کی بات چل نکلی ہے تو میرے ساتھ رہیں اور جانیں کہ عید فصح پر خداوند یسوع مسیح نے قربان ہو کر تمام تر ان لوگوں کے لیے نجات کا کام کیا جو خود نہیں پا سکتے تھے نجات۔ عید فصح پر یسوع مسیح نے قربان ہو کر ہم تمام کا مول چکایا، ہم تمام کو گناہوں کی معافی بخشی۔ اور یہ فائدے کی بات ہے یا نقصان کی بات ہے؟ آواز نہیں آئی۔ فائدے کی بات ہے۔ تو خدا کی عیدیں جو خدا نے مقرر کی ہیں، جو بائبل میں ہیں، ان میں فائدہ ہے، ان میں نقصان ہرگز نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم عید فطیر کو دیکھتے ہیں، بے خمیری روٹیوں کی عید۔ بے خمیری روٹیوں کی عید پر یسوع مسیح قبر میں دفن کیے گئے، اور پولے ہلانے کی عید پر یعنی کہ پہلے پھلوں کی عید پر خداوند یسوع مسیح قبر میں سے زندہ جی اٹھے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جیسے وہ جی اٹھا ہے ہم بھی جی اٹھیں گے۔ آمین آمین آمین۔ مسیح کا مرنا اور دفن ہونا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ہم بھی اب مسیح کے ساتھ جو ہے مرتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں، اور جو مر جاتا ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے بری ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ پھر ہم چوتھی عید کی طرف دیکھتے ہیں۔ چوتھی عید، عید پینتیکوست۔ عید پینتیکوست کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ خدا پاک روح سے ملاقات ہو گئی، خدا پاک روح نازل ہوا، اور ایماندار روح القدس سے بھر گئے۔ وہ چیز انہیں مل گئی جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی مگر تم اسے حاصل کرو گے، کیونکہ دنیا اسے جانتی ہی نہیں ہے مگر تم اسے جانتے ہو۔ وہ پہلے تمہارے ساتھ ہے پر پھر تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو عیدوں میں فائدہ ہے یا کہ نقصان ہے؟ روحانی عیدوں میں، کلام کی عیدوں میں فائدہ ہے یا کہ نقصان ہے؟ تو پھر منانی چاہیے، منانی چاہیے۔ یہ چار عیدیں، عید فصح، بے خمیری روٹیوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید اور عید پینتیکوست، ان کی تکمیل ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ جو برکتیں جڑی تھیں وہ ہمیں مل چکی ہیں، پر آئندہ 3 عیدیں باقی ہیں جن کی روحانی تکمیل ہونا باقی ہے، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کو 7 عیدیں دی تھیں۔ کتنی عیدیں؟ 7 عیدیں دی تھیں۔ 4 کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ان کا روحانی اطلاق ہو چکا ہے، ان سے ایمانداروں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ 3 کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ ایک یوم تروہ یعنی کہ تریوں کی عید، نرسنگوں کی عید، پھر اس کے بعد یوم کفارہ ہے جب کفارہ کا برا ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عید خیام۔ میرے عزیزو، جب عید خیام ہوگی تو بائبل کہتی ہے خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر واپس آئیں گے اور 1000 سالہ بادشاہت کریں گے تو ساری دنیا کے لوگ عید خیام منانے کے لیے آئیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو ایمانداروں کا تعلق عیدوں کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمانداروں کا کوئی تعلق عیدوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ دراصل ایک غلط تھیوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایمانداروں کا تعلق عیدوں کے ساتھ ہے، اور ان عیدوں کے ساتھ جن کے بارے میں احبار کی کتاب میں، گنتی کی کتاب میں، استثنا کی کتاب میں، خروج کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ آمین آمین۔ یہی عیدیں خداوند یسوع مسیح منا رہے تھے، یہی عیدیں یسوع مسیح کے شاگرد منا رہے تھے، یہی عیدیں شاگردوں کے شاگرد منا رہے تھے۔ پر اگر ان عیدوں سے ایمانداروں کا، کلیسیا کا تعلق ٹوٹا تھا تو وہ 4 صدی عیسوی میں ٹوٹا تھا، جب رومنوں کے ہاتھ میں کلیسیا کی باغ دوڑ آ گئی تو رومنوں نے ان عیدوں کو ترک کر دیا اور ان کی جگہ پر غیر اقوام کی عیدوں کو لا کر رکھ دیا۔
تب سے ان عیدوں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایمانداروں کا تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم کلام کی روح سے دیکھیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آمین۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عیدیں جو ہیں، یہ 7 عیدیں، یہ 3 بڑے مجمع، یہ خدا نے بنی اسرائیل کو دیے تھے اور شریعت کی کتاب میں دیے تھے۔ ہن شریعت بھی مک گئی ہے کہ اسی اسرائیل بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں شریعت ختم، شریعت کی عیدیں بھی ختم، کسی حکم پر تم نے عمل نہیں کرنا۔ جب شریعت ختم تو شریعت کی عیدیں بھی ختم ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں لوگ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے تھوڑی ہیں۔ میرے عزیزو، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ایسی عیدوں کی مخالفت کرتے ہیں جو بائبل کی ہیں، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ان کے کہنے میں کچھ اور بات ہوتی ہے اور کرنے میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ آج عید پینتیکوست کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عید پینتیکوست کا دن ہے، اور تمام تر ملک پاکستان کے بڑے اور چھوٹے چرچز میں، نئے چرچز میں اور پرانے چرچز میں، نئی کلیسیاؤں میں اور پرانی کلیسیاؤں میں، سبھی کلیسیاؤں میں آج عید پینتیکوست منایا جا رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ذرا 30 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عید پینتیکوست بھی ہوا کرتی ہے۔ یہ تو بھائیوں نے آ کر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ عید پینتیکوست پر تو ہمیں روح القدس ملا ہے، اور ہم بھی آج غیر زبانیں بولتے ہیں جیسے شاگردوں نے بولی تھی، ہمیں یہ عید منانا چاہیے۔ خدا کے روح نے ان پر یہ بات کھول دی، اور آج سب جو ہیں وہ عید پینتیکوست منا رہے ہیں۔ آمین، آمین۔ آج اس چرچ میں بھی جو تعداد کم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بہت سارے لوگ یہاں ہولی ٹرینٹی میں عید پینتیکوست کی عبادت پر گئے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ عیدیں یہودیوں کی عیدیں ہیں تو آج کے دن یہ عیدیں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ آج ساری کلیسیاں، رومن کیتھولک بھی عید پینتیکوست منا رہی ہے، پروٹسٹنٹ بھی عید پینتیکوست منا رہی ہے، سالویشن آرمی بھی، بیپٹسٹ بھی، یو پی بھی، ARP بھی، 7 ڈے بھی، سارے ہی عید پینتیکوست منا رہے ہیں۔ آخر انہیں ایسی کیا الجھن میں یہ پڑ گئے ہیں کہ آج انہیں یہودیوں کی عید منانا بڑا اچھا لگتا ہے؟ عید پینتیکوست مسیحی عید نہیں ہے، یہ ان 7 عیدوں میں سے ہے جو خدا نے یہودیوں کو دی تھی، جو اسرائیلیوں کی دی تھی۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عیدوں میں برکت ہے۔ آمین۔ اسی لیے تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پینتیکوست کا دن منانا چاہیے۔ روح القدس نازل ہوا تھا، خدا کے وعدے پورے ہوئے تھے، خدا سے کلیسیا کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس لیے ہر جگہ پر آج کلیسیا بیدار ہوتی جا رہی ہے اور عید پینتیکوست کو منا رہی ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ میرے عزیزو، اگر یہ اتنی دیر تک منائی نہیں گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اب جب بتا دیا ہے تو لوگ منا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں یہی پاکستان کی کلیسیا عید خیام بھی منائے گی، ہر چرچز میں عید خیام منائی جائے گی، کیونکہ اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، پر اب بتایا جا رہا ہے کہ یسوع کی آمد پر عید خیام منائی جائے گی، اور عید خیام کی ہمیں پریکٹس پہلے ہی سے کرنی ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، کچھ عید پینتیکوست کی تواریخ پر نظر کرتے ہیں۔ احبار کی کتاب میں چلے میرے ساتھ۔ احبار کی کتاب اس کا 23 باب 15 سے 21 آیت تک جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا۔ یہ وقت خداوند نے مقرر کیا کہ جب پولے ہلانے کی یا پہلے پھلوں کی عید ہوگی، جسے ہم ایسٹر کہتے ہیں، عید قیامت المسیح سے گننا شروع کر دو، اور آج کے دن تک کتنے دن بنیں گے؟ کتنے دن؟
50 دن بنیں گے۔ پولے ہلانے کی عید سے پہلے پھلوں کی عید سے گننا شروع کر دینا۔ جب 7 سبت پورے ہو جائیں یعنی کہ 49 دن ہو جائیں تو دوسرے دن یعنی کہ ہفتے کے پہلے دن کیا کرنا ہے؟ تم نے عید پینتیکوست منانی ہے۔ وقت کس نے مقرر کیا؟ خدا نے۔ دن کس نے مقرر کیا؟ خدا نے۔ خدا نے ان عیدوں میں کہیں پر وقت مقرر کیا ہے، کہیں پر ڈیٹ مقرر کی ہے۔ آمین۔ اس عید میں کرنا کیا ہوتا تھا؟ نئی نظر کی قربانی لانی ہوتی تھی، جس میں 2 خمیری روٹیاں یعنی 2 خمیرے گردے خدا کے حضور میں لائے جاتے تھے، اور یہ ہلانے کے لیے خدا کے ہلانے کی عید ہوا کرتی تھی۔ 7 یکسالہ برے نظر کی قربانی کے لیے، 1 بچڑا نظر کی قربانی کے لیے، 2 مینڈے نظر کی قربانی کے لیے، 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور 2 یکسالہ نر برے سلامتی کی قربانی کے لیے عید پینتیکوست کے روز ذبح کیے جاتے تھے۔ آمین آمین۔ آپ میں سے سارے کے سارے باہر سے آئے ہیں اور سارے ہی میرے علاقے کے لوگ ہیں۔ میرے گھر کے پاس یا چرچ کے باہر آپ نے کوئی مینڈے وینڈے بندھے ہوئے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ میرے ہاتھ میں کوئی خمیری روٹیوں کے 2 گردے ہیں یا 2 خمیری روٹیاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا میں 7 برے لے کر آیا ہوں؟ کیا میں بچڑا لے کر آیا ہوں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہزاد کی، پاسٹر شہزاد کی باتوں میں نہیں جایا کرو، وہ تو یہوہ وٹنس والے ہو گئے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو ابھی یہودی عیدیں منانا شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ بھائی عیدیں خدا کی ہیں، یہودی عیدیں نہیں ہیں۔ خدا نے کہا ہے میری یہ عیدیں جن کا تمہیں مقدس مجموع میں اعلان کرنا ہے وہ یہ ہیں۔ کس کی عیدیں؟ یہ خدا کی عیدیں ہیں، یہ یہودی عیدیں نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہودی جس سینس میں عید مناتے تھے اس میں بہت ساری قربانیاں کرتے تھے، ہم قربانیاں نہیں کرتے، کیونکہ ہماری قربانی تو خدا نے یسوع مسیح نے دے دی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اب ہمیں بکرے لانے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں بچڑے لانے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں خمیرے گردے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح میں ہمیں یہ سب قربانیاں جو ہیں یسوع مسیح میں پوری ہو چکی ہیں، اور ہم ان باتوں سے آزاد ہو کر روحانی طور پر خدا کے حضور میں اس دن جمع ہو کر یادگاری کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ جس دن میں بکرے ذبح کرنا شروع کر دوں، جس دن میں بیل بچڑے ذبح کرنا شروع کر دوں، تو اس دن آپ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا اور کہہ دینا کہ بھائی یسوع مسیح نے قربانی دے دی ہے، اب تم کیوں قربانیاں دیتے ہو؟ پر اس سے پہلے کوئی مجھ پر الزام نہ دے۔ میں یسوع مسیح کی ذات پر، اس کی قربانی پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور ہم سب یسوع مسیح کی قربانی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ جب میں اپنی خطا کی قربانی کے لیے، اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے کوئی قربانی پیش کروں تو میرا گریبان پکڑ لینا، پر اس سے پہلے خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کو جانچیں، خواہ مخواہ میں ہمیں کبھی یہوہ وٹنس یا یہودی نہ بنانے کی کوشش کریں۔ آمین آمین۔ تو یہاں عید فصح جو تھی اس پر بہت ساری قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، سال بہ سال یہ قربانیاں چڑھائی جاتی، ہر سال یہ قربانیاں چڑھائی جاتی۔ اس دن خدا نے کہا تھا کہ مقدس مجمع ہو، خاص سبت ہو، کوئی بھی کام خادمانہ کام نہ کیا جائے، سارے مرد خدا کی ہیکل میں موجود ہوں۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس کا جو دوسرا ہم دیکھتے ہیں پس منظر، تاریخی پس منظر، جب بنی اسرائیل مصر میں سے نکلے تو انہوں نے برے ذبح کیے اور بروں کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگایا، اپنے دروازوں پر لگایا۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ کون سا دن گنا گیا؟ وہ فصح کا دن گنا گیا۔ کون سا؟ فصح کا دن، یعنی کہ یہی دن بعد میں انہیں عید کر کے دے دیا گیا۔ فصح کی پہلی قربانی بنی اسرائیل نے مصر میں کی، اور پہلی فصح کے بعد
اسی رات کو مصریوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور یہ مصر میں سے نکل آئے، اور مصر میں سے یہ جب نکلے تو ماہ نیسان، ماہ ابیب ان کی روانگی کا، ان کے سفر کا پہلا مہینہ تھا۔ جب یہ تیسرے مہینے میں کوہ سینا کے بیابان میں پہنچے اور کوہ سینا کے پہاڑ کے سامنے انہوں نے وہاں خیمے لگائے، تو کون سا مہینہ تھا؟ تیسرا مہینہ۔ کون سا؟ تیسرا مہینہ۔ تو یہ تیسرا مہینہ جو تھا یہ لگ بھگ ان کے بنتے ہیں تقریباً 45 دن۔ کتنے دن؟ 45 دن۔ اب آپ کہیں گے کہ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 45 دن کے 3 مہینے کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے یہ 15 تاریخ کو نکلے تھے، پہلے مہینے کی 15 تاریخ کو، 15 دن کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، دوسرا مہینہ پورا گزر گیا، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ تیسرے مہینے کی 3 تاریخ کو کوہ سینا کے بیابان میں پہنچے، اور سامنے پہاڑ کوہ سینا کا تھا، اور بنی اسرائیل نے اس کے سامنے جب ڈیرے لگائے تو پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں اس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو 3 دن کا انہیں وقت دے کہ 2 دن یہ تیار ہوں، 2 دن اپنی تیاری میں لگائیں، تیسرے دن میرے سامنے جو ہے کوہ سینا پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ آمین آمین۔ یہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ خدا کوہ سینا پہاڑ پر اترا اور وہاں پر اس نے 10 احکام شریعت اپنے لوگوں کو عطا کی۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ جو تیسرا مہینہ، تیسرا دن تھا، 3 دن اور لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، مزید یہ 6 دن بنتے ہیں۔ تو یہ جو تیسرے مہینے کی بات کی جا رہی ہے، حقیقت میں یہ 45 دن پہلے تھے، 3 دن اوپر لگا لیں، تقریباً یہ 48 دن بنتے ہیں، تیاری کا دن ڈال کر اور ملاقات کا دن ڈال کر یہ بنتے ہیں 50 دن۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو کیا ہوا تھا 50ویں دن؟ کیا ہوا تھا؟ آواز نہیں آئی، آواز نکالو بھائی، کیا ہوا تھا؟ کہاں پر روح کا نزول ہوا تھا؟ میں کہانی کوئی اور سنا کر آ گیا ہوں اور آپ روح کے نزول کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کی بنی اسرائیل سے براہ راست ملاقات تھی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا 50ویں دن کوہ سینا پہاڑ کے اوپر اترا، یعنی کہ عید پینتیکوست کے روز خدا پہاڑ پر اترا، خدا کوہ سینا پہاڑ پر اترا، اور پہاڑ اوپر سے لے کر نیچے تک زور زور سے ہلنے لگا، اور آسمان سے کرچیں اور کرنا کی آوازیں، نرسنگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پورا پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور یوں دہک رہا تھا کہ قوم اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اے مرد خدا، تو اکیلا ہی خدا سے بات کیا کر، تو ہم سے خدا کی بات نہ کروا۔ ہاللیلویہ۔ کہ ہمارے دل پھٹے جاتے ہیں، خدا کی آواز ایسی ہیبت ناک ہے، ہمارے دل پھٹے جاتے ہیں، تو اکیلا ہی خدا سے بات کیا کر۔ اس روز ایسا ہیبت ناک منظر تھا کہ خدا نے جب ان سے ملاقات کی، ایمانداروں کی پہلی جماعت سے، پہلی کلیسیا سے، صحرا کی کلیسیا سے، بیابان کی کلیسیا سے خدا نے خود اتر کر ملاقات کی، اور یہ عید پینتیکوست کا دن تھا۔ اور اس میں دوسری جو بات پائی جاتی ہے، خدا نے 50ویں دن عید پینتیکوست کے روز شریعت عطا کی۔ ہاللیلویہ۔ اپنے حکم عطا کیے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ جو عید پینتیکوست کا دن منایا جاتا تھا، حقیقت میں یہ توراہ کے ملنے کا، شریعت کے ملنے کا دن منایا جاتا تھا، اور آج پورے ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ عید پینتیکوست کا دن منایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ توراہ کے ملنے کا، شریعت کے ملنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ آمین آمین۔ اور یہی لوگ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، یہی آج عید پینتیکوست کا دن منا رہے ہیں۔ پر یہودیوں سے پوچھیں، انہیں پتا ہے کہ توراہ اس دن ملی، توریت اس دن ہمیں ملی، خدا کے حکم اس دن ہمیں ملے، خدا سے ملاقات اس روز ہماری ہوئی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہاں
تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ملاقات کی. کن سے ملاقات کی؟ پہلے ایمانداروں کی جماعت سے. اس کے بعد تقریباً 1491 سال کے بعد خدا نے پینتیکوس کے روز روح القدس کے نزول کے ساتھ کلیسیا سے ایمانداروں کی دوسری جماعت سے ملاقات کی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو جیسے عید پینتیکوس کے اس روز زور زور سے پہاڑ ہل رہا تھا، اس روز زور زور سے مکان ہل رہا تھا. کہا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ مکان جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہل گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر خدا کی آگ نازل ہوئی اور پہاڑ نیچے سے اوپر تک دہکنے لگا. اور یہاں پر بھی روح القدس کی آج کے روز آگ نازل ہوئی اور 120 کی جماعت روح القدس سے بھر گئی اور شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گئیں. ہاللیلویا. تو جیسا وہاں ہوا تھا ویسا ہی یہاں بھی ہوا ہے. وہاں پر کسی اور سینس میں ہوا تھا، یہاں پر دوسرے سینس میں ہو رہا ہے. ہاللیلویا. تو خدا ایک ہے، خدا کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک جیسا ہی ہے. آمین. میرے عزیزو، میں نے بہت ساری پکچرز میں دیکھا ہے کہ جو عید پینتیکوس کی پکچر بناتے ہیں، ادھر توجہ کریں، جو عید پینتیکوس کی پکچر بناتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اور ان کے سر کے اوپر شعلے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بناتے ہیں جیسے موم بتی کے اوپر شعلہ بناتے ہیں، ایسے ہی شعلہ ہر ایماندار کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. تو بائبل اس طرح سے نہیں کہہ رہی کہ ان کے سر کے اوپر آ کر ٹھہر گئے. ایسا لکھا ہے، آج تک ایسے ہی نظر آ رہا تھا نا کہ شاید ان کے سر کے اوپر آ کر روح القدس شعلہ کی طرح ٹھہر جاتا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل تصویر کیا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں ہر کسی پر آ کر ٹھہر گئیں، ہر کسی پر آ کر ٹھہر گئیں. سر پر آ کر نہیں ٹھہری بلکہ کہاں ٹھہری ہیں؟ ان کے بدنوں کے اوپر آ کر ٹھہر گئی ہیں. جیسے موسیٰ جلتے ہوئے پہاڑ پر، اس آگ کے پہاڑ پر خدا کی حضوری میں اندر چلا گیا، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید وہ مر گیا ہے. ایسے ہی روح القدس جب نازل ہوا ایمانداروں پر تو سر کے اوپر ایک موم بتی کا شعلہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے کے پورے اس شعلہ کے اندر لپیٹے ہوئے تھے. وہ اندر سے بھی اس شعلہ کے اندر لپیٹے ہوئے تھے اور باہر سے بھی آگ اندر بھی جل رہی تھی اور آگ باہر بھی تھی. وہ پورے طور پر شعلوں کے اندر لپیٹے ہوئے تھے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. تو خداوند کی تعریف، خداوند کی تمجید کہ وہ ایسی قدرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھرتا ہے. آج بھی جو لوگ روح القدس کے پانے کا تجربہ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے، جب بیگانہ زبانیں نازل ہوتی ہیں، جب یہ آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ انہیں پتہ ہوتا ہے جن پر یہ زبانیں نازل ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید یہ سکھائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں 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 اے پاکرو نہیں ہے، ایتے بدروہ نازل ہندیا نے. لوگ ایسا بھی خیال کرتے ہیں، پر جس کے اوپر پاکرو آ کر ٹھہر جاتا ہے اور جب اس کی زبان تبدیل ہو جاتی ہے تو اس سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، بس ایک قوت آئی اور اس قوت نے مجھے بولنے کی طاقت بخشی اور میں نے بیگانہ زبانیں بولی. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے کسی بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ لگا لیا اور جب وہ بیگانہ زبانیں میرے اندر چل رہی تھی تو بجلیاں میرے اندر دوڑ رہی تھی اور وہ قوت سے میں بولے جا رہا تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک زور کسی آندھی کا سناٹا آیا، ایک تیز ہوا تھی، وہ جیسے ہی آ کر مجھ میں ٹکرائی اور آ کر ٹھہر گئی اور میں قوت کے ساتھ زبانیں بولنے لگا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روشنی دیکھی اور میں اس روشنی میں کھو سا گیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس میں نے دیکھا کہ کوئی ہاتھ مجھ پر آ کر، کوئی مسا سے بھرا ہوا ہاتھ مجھ پر آ کر ٹھہر گیا ہے اور پھر میں بیگانہ زبانیں بولنے لگا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی آدم ذات کو دیکھا. ہاللیلویا.
हालेलुया। तो गवाहियाँ बेशुमार हैं, पर यकीन करने वाले को बरकत मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको बरकत नहीं मिलती, जो ईमान लाता है उसे बरकत मिलती है। पाखरू की हजूरी सबको नहीं मिलती, जो यकीन करता है उसे मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले लोग कहते थे ऐसे भाइयों ही रूल कुछ मिलता है, ऐसा कहते थे ना, पर उन्होंने यकीन किया था, उन्होंने यकीन किया था कि खुदा का कलाम कहता है कि कोई बचपन का बपतिस्मा नहीं है, ठीक है, बलोगत दे विच बपतिस्मा लेना है। जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकले, उसके बाद उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई, कलाम की सच्चाइयाँ उनके अंदर खुल गईं और वो रूहुल कुद्स से भर गए। हालेलुया। आज उन्हीं की बदौलत बाकी भी जो पहले कहते थे सिर्फ भाइयों को रूहुल कुद्स मिलता है, अब बाकी सारे भी भरने लगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई मोरिस सेंट एंथनी चर्च में जाते हैं, ये बताते हैं कि मंगल के रोज़ वहाँ पर बेगाना ज़ुबानों में दुआ होती है। ऐसा ही है भाई, वहाँ पर रूहुल कुद्स को तस्लीम कर लिया गया है। पहले कहा जाता था कि नहीं नहीं नहीं, ये गैर ज़ुबान कोई चीज़ नहीं है। अब सेंट एंथनी चर्च में, कैथोलिक चर्च में भी, यहाँ नहीं बल्कि एक दो और सेंटर भी है, वहाँ भी बेगाना ज़ुबानों में बोलने वाले लोग मौजूद हैं और वो उन्हें रोकते नहीं हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये नेमत है, कबूल कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं हमारे होली ट्रिनिटी चर्च में भी, वहाँ भी एक अरसा से लोग बेगाना ज़ुबानों में दुआएं कर रहे हैं। उससे पहले मानते ही नहीं थे, पर अब मानना शुरू हो गए हैं। हालेलुया। इसी तरह सारे चर्चेज़ अब बेगाना ज़ुबानों की नेमतों को मान चुके हैं। पहले इनके मुखालफत करते थे, अब मान गए हैं, क्योंकि अब इन पर यह भेद खुल चुका है कि खुदा के वादे सच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पेंतीकोस्त का दिन सच्चा है, पेंतीकोस्त की बरकतें सच्ची हैं, ये अब लोग तस्लीम कर चुके हैं। इसीलिए आज हर जगह पर ईद पेंतीकोस्त की इबादत हो रही है। आए मेरे अज़ीज़ो, हम मज़ीद दुआ करें कि खुदा की बाकी ईदों का भेद भी खुदा के लोगों पर खुल जाए, ताकि हम बाकी ईदें भी इसी तरह से खुशी के साथ मनाएं। हालेलुया। आए अपने सरों को खुदा के ज़ूर में झुकाएं। कलाम मुक़द्दस के इन भेदों के लिए, इन बातों के लिए जो आज हम पर खुले हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया, प्रेज़। आए अपने कदमों पर खड़े होकर हम खुदा का शुक्र अदा करें। सब अपने कदमों पर खड़े हों। प्रेज़, हालेलुया। शुक्र अदा करें, सब शुक्र अदा करें। पास्टर असलम और मरियम सामने आ जाएं, सब शुक्र अदा करें। अपने लब खोलें और रूहुल कुद्स की मामूरी के लिए शुक्र अदा करें, रूहुल कुद्स के मिलने के लिए शुक्र अदा करें, खुदा की बख्शी हुई ज़ुबानों के लिए शुक्र अदा करें, इस पाक आग के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, इन शोलों के लिए शुक्र अदा करें। ये वो शोले हैं जिन्हें दुनिया हासिल नहीं कर सकती, पर खुदा ने हमें अता किए हैं, हम शुक्र अदा करें। आए हम कलाम मुक़द्दस की शुक्रगुज़ारी के लिए